بیرون ملک سے آنے والے مسافر کورونا وائرس بھی ساتھ لے آئے۔ عرب امارات، مسقط، کوالالمپور اور جکارتہ سے کراچی آنے والے 500 سے زائد مسافروں میں کورونا کی تصدیق۔ لاہور میں 259، پشاور میں 189 اور اسلام آباد میں 100 سے زائد مسافروں میں کورونا کی تشخیص۔ پی آئی اے کے پائلٹ اور 3 ایئر ہوسٹسز کے ٹیسٹ بھی مثبت آ گئے۔ اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے۔ جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کورونا تیزی سے پھیلے گی۔ اگر وہ پھر سے پھیلی، اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا۔ کہا کورونا وبا کنٹرول میں ہے، جلد قابو پا لیں گے، احتیاط نہ کی تو وائرس پھیلے گا اور ہمیں پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کی ذمہ داریاں بھی بتا دی۔ بولے رضاکار فورس مساجد، فیکٹریز اور یوٹیلیٹی سٹورز میں ایس او پیز پر عمل درآمد میں مدد کرے گی۔ سپریم کورٹ نے صوبائی حکومتوں کی لاک ڈاؤن کی پالیسی کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھا دیے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان جاری سیاسی بیان بازی پر اظہار برہمی، آئندہ سماعت تک یکساں پالیسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سندھ کے وزیر کے دماغ پر پتہ نہیں کیا چڑھ گیا جو وفاقی حکومت کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا بیان دے رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے سے غیر ملکی امداد اور سامان کی ترسیل کی تفصیلات طلب۔ کام کرنا ہے تو نیک نیتی سے کریں، چیف جسٹس کے سخت ریمارکس۔ کہا لاہور کے قرنطینہ سے پیسے لیے بغیر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا، اسپتال سے لاش وصول کرنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ لوگوں میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، کیا گندم غائب کرنے والے انسان کہلائے جا سکتے ہیں؟ جو زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ کھا جائیں ان سے کیا توقع رکھیں؟ لاک ڈاؤن کے باعث تاجر برادری کا صبر جواب دے گیا۔ سندھ تاجر اتحاد نے سائنس سرکار کو مارکیٹیں کھولنے کے لیے 4 دن کا نیا الٹیمیٹم دے دیا۔ اجازت نہ ملنے پر 15 رمضان سے دکانیں کھولنے کی دھمکی۔ جماعت اسلامی کا کل تاجروں کے ہمراہ 5 اسٹار چورنگی پر احتجاج کا اعلان۔ ایم کیو ایم نے بھی کراچی کے تاجروں کی حمایت کر دی۔ لاہور چیمبر اور تاجر تنظیموں نے بھی 10 مئی سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں 1.5 ماہ بعد نادرہ دفاتر کھل گئے، عوام کا جمع غفیر امڈ آیا۔ نادرہ سینٹرز کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں۔ لاہور کے شہریوں نے احتیاطی تدابیر کے اصولوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ کراچی میں بھی شہریوں نے ماسک پہنے، نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا۔ اور اس بار بچوں کو عیدی میں کرارے نوٹ نہیں، پرانے نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کرے گا۔ فیصلہ کورونا سے بچاؤ کے لیے کیا گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز پہ۔ حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں۔ اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسجدیں، ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز، میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں، تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین، کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا
چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ. میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ, ٹائیگرز کے ساتھ, تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے. آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے, آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, اور آپ جوائن کریں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے, وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی, وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی, اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے, وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا, تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں, اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے, ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں, اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں, اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں, آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی, آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یہ قانون کے خلاف ہے. آپ نے خود ایکشن نہیں لینا, آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے, اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے. یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی, ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے. سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے, تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں. ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ آپ کو ID دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ, جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے. دوسرا, آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے, وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے. مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں, ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل آپریشنلائز کیا, اس کے لیے CM پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے. 403 کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکوٹ سے جو رجسٹر ہوئے, جس میں 71 MBBS ڈاکٹر تھے, تو وہ ماشاءاللہ وہاں آئے, انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہاں آ کر MS جو ہیں ہاسپٹل کے, ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا. اسی طرح سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں, جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی SOPs کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا. DPO سیالکوٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 2600 پولیس اہلکار ہیں, جس سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے, تھانے کو بھی چلانا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں DC صاحب سے کہا کہ مجھے 3 ٹائیگر فورس کے جوان چاہیے. تو 9000 کے قریب ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں مساجد کے جو SOPs ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اسی طرح 34 یوٹیلیٹی سٹور کے سینٹرز ہیں وہاں. اس کے اوپر چونکہ رمضان بازار نہیں لگ رہا, عوام کا رش ہے, تو سیالکوٹ کے جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں وہ سوشل ڈسٹنسنگ وہاں کروا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد تقریباً 19 کے قریب
جو اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئٹمز پہ، وہ انشور کر رہے ہیں کہ آیا وہ سٹور کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے۔ چوتھی چیز، جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی مینجمنٹ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، چونکہ وہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی، سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی، اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ پانچواں جو بڑا زبردست کام انہوں نے کیا راشن ڈسٹریبیوشن کا، جہاں جہاں ہمارے سول سوسائٹی میں سے لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو ہم کسی جگہ بھی سیالکوٹ میں آٹے کا ٹرک یونین کونسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیالکوٹ کے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹے کا ٹرک، چینی، چاول، جو چیزیں دینی ہیں، اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ٹائیگر فورس، جو کہ ہمارے پاس یونین کونسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس ہے، ان کی ذمہ داریاں لگائیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اسی طرح جس چیز کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ ان امپلائڈ لیبر، سیالکوٹ میں تقریباً 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، چونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے 100%، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ یونین کونسل کی سطح پہ سیکٹری جو ہیں، یونین کونسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائیگر فورس کی، اس کے جو سیکٹری ہیں، کنوینئر ہیں، وہ سیکٹری یونین کونسل ہیں، تو اسی آفس میں ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ رجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کا ایک آفس کہہ سکتے ہیں آپ یہ، اور اسی ڈیسک پہ پھر جو ان امپلائڈ لیبر ہے گلی محلے کی سطح پہ یونین کونسل پہ وہ کام کریں گے۔ تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائیگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونیکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں ہے، اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلے ہے، ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی۔ اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سلیکشن نہیں کرنی ہے، جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے۔ اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے، کسی دوست کو نہیں دے سکتے، اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹڈ QR کوڈ کی ID دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں۔ ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سب ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹڈ MNAs جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹڈ MPAs اس کمیٹی کا حصہ ہیں، تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنے اپنے حلقوں میں یہ جو پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کووڈ ریلیف کے جو سرگرمی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ آخر میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہی 10 لاکھ نوجوان جو ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں، آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں، ریزنیبل ذمہ داریاں دی جائیں، اور یہ لوگ جو ایک مشن لے کے آئے ہیں ان کو ہم پورا موقع دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو عثمان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ اگر ہمارے یہ ٹائیگر فورس کو بتا دیں کہ جو کہ میڈیکل پروفیشن سے آئے ہیں ان